بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اشخاص کو دیکھا اور ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص تمہارا کون ہے، کیا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ فرمایا کہ اس کو نام لے کر مت بلانا، اس کے آگے نہ چلنا، اور کبھی کسی مجلس میں جانا ہو تو اس سے پہلے مت بیٹھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شخصوں کو دیکھا، ان میں سے ایک سے دریافت کیا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ فرمایا اس کا نام مت لے کر بلانا، اس کا نام لے کر مت بلانا، اس کے آگے آگے نہ چلنا، اور کبھی کسی مجلس میں جانا ہو تو اس سے پہلے مت بیٹھنا۔ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا اکرام دل سے کرے اور زبان سے بھی عمل کرے اور برتاؤ سے بھی۔ اس حدیث میں والدین کے ساتھ اکرام اور احترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلا، اپنے والد کا نام لے کر مت پکارنا، کیونکہ اولاد کا اپنے ماں باپ کا نام لے کر پکارنا سخت بے ادبی ہے۔ اس لیے بھی کہ اپنے ماں باپ کو بلانے کی ضرورت پیش آئے تو ابا جان یا اماں جان کہہ کے بلانا چاہیے، ان کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تم اگر اپنے والد کے ساتھ چل رہے ہو تو اس سے آگے ہو کر مت چلنا، کیونکہ یہ بھی بے ادبی شمار ہے، بے ادبی میں شامل ہے۔ بلکہ ادب یہ ہے کہ اپنے والد کے پیچھے ہو کر چلنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر والد کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے، مثلاً یہ کہ راستہ دکھانا ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہو، تو پھر اس سے آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ جب کسی مجلس میں جانا ہو اور وہاں بیٹھنا مقصود ہو تو ابا بھی ساتھ ہوں تو ابا سے پہلے اس مجلس میں مت بیٹھے، جب ابا جان بیٹھ جائیں تو تب بیٹھے، یہ بھی ادب کا تقاضا ہے۔ یہ 3 ادب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے۔ پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادب اور احترام کرنا اور اس کے اندر چند مخصوص معاملات کی رعایت رکھنا یہ والدین کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی شرک و کفر کی بات ہو جائے گی کہ والد کے ساتھ اسی طریقے سے کچھ اور ادب ایسے ہی سمجھ میں آتے ہیں، جیسے کھانا لگا ہوا ہے تو کھانا لگا ہے تو کھانا شروع کرنے میں پہلے جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے والد یا والدہ وہ کھانا شروع کر دیں، پھر ان کی اولاد کھانا شروع کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، والدین نے شروع نہیں کیا اور اولاد پہلے سے شروع کر دی، یہ بھی ایک بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے والدین اگر بیٹھے ہوئے کسی چارپائی پر تو ان کے اوپر کی طرف یعنی سرہانے کی طرف نہ بیٹھے، بلکہ ان کے پیاندی کی طرف بیٹھے، ان کے پاؤں کی طرف بیٹھے، ان کو اپنے پاؤں کی طرف نہ بیٹھنے دے، یعنی اعلیٰ درجے میں ان کو بٹھائے اور خود ادنا درجے میں بیٹھے۔ ایسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھنا ہے اور ماں بھی ساتھ ہے اور بیوی بھی ساتھ ہے تو بیوی کو آگے نہیں بٹھانا، بلکہ اپنی ماں کو آگے بٹھائے، یا والد ساتھ ہیں اور بھائی بھی ساتھ ہے تو بھائی کو آگے نہ بٹھائے بلکہ والد کو آگے بٹھائے۔ اور اسی طریقے سے درجات کے مطابق معاملہ ہے کہ بڑوں کو آگے رکھنا چاہیے اور چھوٹوں کو پیچھے رکھنا چاہیے، یہ معاملات ہیں۔ ایسے ہی کوئی اچھی چیز آتی ہے تو اور وہ متفرق لوگ بیٹھے ہیں، کوئی دائیں بائیں کا چکر نہیں ہے، تو پہلے بڑوں کو دینی چاہیے، اس کے بعد چھوٹوں کو دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے تو وہ دائیں بائیں کے حساب سے بیٹھتے تھے، دائرہ لگ کے بیٹھتا تھا، دائرہ لگ کے. تو ایک صحابی جو کہ چھوٹی عمر کے تھے وہ آپ کے دائیں طرف بیٹھے تھے. حضرت سیدنا خالد ابن ولید جو کہ بڑی عمر کے تھے اور جلیل القدر بھی تھے، تو وہ بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، تو اجازت دیتا ہے کہ میں پہلے خالد کو دے دوں، یعنی بڑے کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر تو یہ کچھ اور چیز ہوتی تو پھر بات تھی، لیکن یہ تو آپ کا جھوٹا ہے، آپ کے جھوٹے پہ میں خالد بن ولید کو کیسے ترجیح دوں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دیا. ورنہ عام رعایت یہ ہے کہ پہلے بڑوں سے پوچھ لیا جائے، اور بڑوں کے جیسے 10 لوگ آئے ہیں، چائے پیش کرنی ہے یا کھانا پیش کرنا ہے، تو ان میں بڑوں کے سامنے پہلے پیش کیا جائے، چھوٹوں کے سامنے بعد میں پیش کیا جائے. تو یہ اولاد کے ذمہ بھی اس نوعیت کا اکرام لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کے ادب اور آداب کا خیال رکھے. جب اتنی سی چیزوں میں ادب اور آداب کا خیال ہے تو والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، والدین کے سامنے چیخنا چلانا، اور والدین کو جاہل کہنا یا سمجھنا، والدین سے ایسا بیہیو رکھنا جس طریقے سے انسان کسی جاہل سے رکھتا ہے یا ان کو ان پڑھ سمجھ کے ان سے بات کرنا، یہ بالکل قطعی طور پر غیر مناسب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.